اگلا سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور صحیح طریقے کی وضاحت کریں۔ ایصال ثواب، فوت شدگان کو جو فوت ہو گئے ان کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ اللہ پاک نے اس دین کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہر چیز کی رہنمائی دے رکھی ہے، شرط یہ کہ کوئی رہنمائی لے۔ اب جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو ایصال ثواب کا صحیح طریقہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا الا ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے عزیز قریب دنیا سے چلے گئے، رمضان کے روزے تھے یا نظر کے روزے تھے، وہ نہیں رکھ سکے، آپ ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، من مات وعلیہ صیام، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کوئی بندہ دنیا سے فوت ہو گیا اس پر روزے رہتے تھے، اس نے نہیں رکھے، فرمایا کہ اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو اس کے روزے رکھ لو۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الحج کے اندر پہلا چپٹر ہے، پہلا باب، باب وجوب الحج۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، حج نہیں کر سکا، آپ اس کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، قریب ہیں، اس کو ثواب پہنچانے کی خاطر آپ ان کی طرف سے حج کر دیں۔ تیسری چیز یہ ہے، کوئی فوت ہو گیا آپ اس کے لیے صدقہ کریں، خرچ کریں، کوئی جانور کسی کو لے کے دے دیں، کوئی راستہ بنا دیں، کوئی مسکین کی مدد کر دیں، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اجر دے گا اور جو فوت ہو گیا اللہ پاک اسے بھی اجر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الوصایا کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا، اذا وقف ارضا، حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا گئی ہے، کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ ان کے لیے صدقہ کریں، ان کو فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے آپ صدقہ کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے ایصال ثواب کی، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر، کتاب الادب کے اندر، باب بر الوالدین کے اندر امام صاحب حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جنت میں ہوتا ہے لیکن جنت کے نیچے والے طبقے میں اچانک اس کی ترقی ہو گئی، جنت کے اعلیٰ طبقات میں چلا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے وہ بندہ فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے اتنی ترقی اتنی جلد کیسے ملی؟ اسے کہا جاتا ہے بے استغفار ولدک، دنیا میں تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں کی گئیں، استغفار کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی ترقی ہو گئی ہے۔ چار چیزیں ایصال ثواب کے اندر۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو بندہ دنیا سے وفات پا گیا، کوئی وصیت چھوڑی یا اس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، آپ اس کی تکمیل کر دیں۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام صاحب باب قائم کرتے ہیں، باب وصول ثواب الصدقۃ عن المیت، پورا چیپٹر امام صاحب قائم کرتے ہیں کہ فوت شدگان تک ثواب پہنچانے کا ذریعہ۔ حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے کہا اللہ کے حبیب میری والدہ وفات پا گئی، وصیت نہیں کر سکی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اگر آخری ٹائم پر بات کرتی تو مجھے ضرور صدقے کا کہتی، تو کیا میں اس کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو یا کسی کا ارادہ ہو، کسی نے کہا میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، نیکی کی طرف لگاؤں گا، میں زمین کے ٹکڑے پر مدرسہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، ہسپتال بناؤں گا، کوئی فلاحی ادارہ بناؤں گا، اپنے گئے ہوئے وفات شدہ لوگوں کے ان کے جو خیالات ارادے تھے آپ ان کی تکمیل کریں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ایک باب کے باب فضل اعانت الغازی، نبی کریم اسلام کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ نے فرمایا کسی کی طرف کسی نے رہنمائی کی، ایک مرد ایک عورت جاتے جاتے اس نے کچھ کلمات کہے کہ یہ نیکی کا کام میرے بعد کر دینا، آپ نے فرمایا کہ بعد والے جو اس کی تکمیل کریں گے کرنے والوں کو اجر ملے گا، لیکن جس نے توجہ دلائی اس کو بھی ضرور اجر ملے گا۔ بلکہ چھٹی چیز جو ایصال ثواب کی ہے، اگر آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیں تو یقین جانیں کہ نہ جملوں کی ضرورت ہے نہ مانگنے کی ضرورت ہے، آپ کی ہر ادا آپ کے جو وفات پا گئے عزیز قریب آپ کے والدین ان تک پہنچ جائے گی۔ وہ اس طرح کے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں امام صاحب آپ کیا کرتے ہیں باب ثواب معلم الناس الخیر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے ووالدن صالحا ترکا، جس انسان نے کوئی نیک اولاد چھوڑی وہ وفات پا گیا، اب یہ نیک اولاد کی نیکیاں خود بھی خود اس کے والدین کو ملتی رہیں گی،
نہ دعا کرتا ہے، نہ نیت کرتا ہے، نہ ارادہ کرتا ہے. یہ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اپنا صدقہ کر رہا ہے، یہ خود غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ جو نیکی کرے گا، نیت کرے نہ کرے، ارادہ کرے نہ کرے، یہ جو کرے گا خود بھی خود اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا. کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے آگے وضاحت بھی دے دی. حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب التجارات کے اندر امام صاحب نے پورا باب قائم کیا، باب مال الرجل من مال ولدہ. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے اپنے والد کی شکایت کی، کہا اللہ کہ نبی مجھے شادی شدہ ہوں، بیوی بچے ہیں، لیکن میرے والد جو ہے نا وہ میرے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کی مدعا سنی، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ ہے ہی تیرے والد کے. تو کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، نہیں ہے تیرا، اس کا مالک تیرا والد ہے. تو اپنی تجوری اپنے بینک بیلنس کو سمجھتا ہے یہ میری پراپرٹی، نہیں ہے تیری، یہ تیرے والد کی ملکیت ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں انسان کا وجود یا انسان کا مال یہ اصل میں ہے ہی والد کے. والد کی مہربانی نہ ہوتی تو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو اب اس کا وجود یا اس کا مال جہاں خرچ ہوگا تو والدین کو خود بھی خود اجر ملے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کسی نے درخت لگا دیا، لگا کے وفات پا گیا، نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا، ایسے ہی راستے پہ لگا دیا. وہ درخت راستے کے کنارے پر ہے، لوگ آتے ہیں سائے میں بیٹھتے ہیں، پرندے آتے ہیں ان سے میوہ توڑ کے کھاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ درخت قائم ہے یہ ثواب یہ اجر اس لگانے والے کو ملتا رہے گا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو قرآن و سنت میں سے صحیح سند سے ثابت ہیں. یہ ایصال ثواب کے سارے کام ہیں. اگر کوئی اپنے عزیز قریب اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو سارے مواقع موجود ہیں. اچھا باقی اس معاملے میں جو معیوب چیزیں ہیں، جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں، وہ یہ کہ اپنی طرف سے عمل وضع کرنا. دین نے جن چیزوں کی تعلیم نہیں دی، اب یہ ہمارے نتیجہ ہوتا ہے 40واں ہوتا ہے، ہر جمعے کی رات کو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. پوچھو کسی سے قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے، کہیں تذکرہ نہیں ملتا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں جو انتہائی عظیم انسان تھے ان کو اپنے بخشوانے کی فکر ہی نہیں تھی اپنے بڑوں کی؟ انہوں نے تو کبھی تیجا نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی 40واں نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی 12واں نہیں کیا. رسموں کے طور پر تو وہ عمل کیے جائیں جو دین نے سکھلائے گئے، اللہ رسول نے تعلیم دی ہے. دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسی چیزیں اب جیسے شاید آپ نے بھی سنی ہو، پچھلے دنوں میں کسی خطیب کو سن رہا تھا جو ہمارے ملک کے اندر مبلغ اسلام کے نام سے جانے پہچانے جاتے. وہ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں روز سونے سے پہلے 4 رکعت نوافل پڑھتا ہوں اپنی امی کے لیے. اور عام بندے بڑے خوش ہوتے ہیں، یار سائیں بڑا اچھا کام کرتا ہے، یہ سونے سے پہلے ہر روز 4 رکعت اپنی والدہ کے لیے پڑھتا ہے. جبکہ نہ سائیں نے سوچا نہ نیچے والوں نے سوچا، یہ تو دین میں جائز ہی نہیں ہے. آپ پڑھیں السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب الصوم، 22 چیپٹر صوم الحی عن المیت. پھر عبداللہ بن عباس سے منقول روایت فرمایا کہ لا یصلی احد عن احد، کسی کے لیے کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں وہی 6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس میں پلس کر کے تیجا 40واں یا یہ نماز میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں امی کو اجر ملے گا. صحابی رسول کہتے ہیں، کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں کہ اس چیز کی کوئی دین میں گنجائش ہی نہیں ہے. یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وقت کا تعین، یہ وقت کا تعین کرنا یہ بھی ایصال ثواب کو غلط کہہ دیتا ہے. ابو کو 40 دن پورے ہوں گے پھر 50 دیگیں اتاروں گا. حضرت ابھی 35 دن ہو گئے، پڑوس میں یتیم بھوکا مر رہا ہے، اس کو دو. نہیں، 40 دن پورے ہوں گے پھر 12واں کرنا ہے بڑے پیمانے پہ، 1000 دیگیں اتارنی. حضرت پڑوس میں 2 بیوہ بیٹھی ہے، ان کا نہیں، سال پورا ہوگا دیگیں اتریں گی. کہ ساری رسمیں ہیں. فرمایا کہ جب یہ وقت کا تعین اپنی طرف سے آ جائے تو پھر یہ ایصال ثواب نہیں رہتا، اس کی شریعت نے کوئی تعلیم نہیں دی. یہ ہمارے ہاں تشہیر ہوتی ہے، اخباروں میں رسالوں میں اعلان تبصرے تذکرے. پوچھنے والے سے پوچھا جائے تو نے اللہ کے لیے کیا گیا، کیا وہ نہیں جانتا؟ یا تیرے دل میں یہ ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، اللہ تجھے بھی اجر دے، اللہ تیرے والدین کو بھی اجر دے. معاملہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کا تھا. یہ ساری خلق کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بینر چھپتے جا رہے ہیں، اعلان ہوتے جا رہے. کب ہوا مکہ میں مدینہ میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ایصال ثواب کا یہ صحیح طریقہ تھا. اور مزید یہ جو 3 چیزیں کہ یہ باطل تھی، مردود تھی.